بلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما عملا صالحا مقبولا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. بابا سے بلند درود و سلام. اللہم صلی علی ثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى عليه السلام، سخرت النار لإبراهيم عليه السلام، سخرت الجبال والحديد لداود عليه السلام، سخرت الريح والشياطين والجن لسليمان عليه السلام، وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة، وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء، وانصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واحفظنا فإنك خير الحافظين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين والمنافقين والحاسدين، وهب لنا من لدنك ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن صاحبنا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطبس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم. بسم الله بابنا، بسم الله بابنا، تبارك حيطاننا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، ياسين سقفنا، كاف ها يا عين صاد كفايتنا، حميم عين سين خاف حمايتنا، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا باسط الرزق، يا باسط الرزق، يا واسع العطايا، يا دافع البلايا، يا حاضرا ليس بغائب، يا موجودا عند الشدائد، يا موجودا عند الشدائد، يا مجمل السر، يا خفي اللطف، يا لطيف الصنع، يا حليما لا يعجل، يا جواد لا يبخل، اخذ حاجتي، اخذنا حاجاتنا برحمتك يا ارحم الراحمين. بابا سے بلند درود و سلام. اللہم صلی علی حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب القدر، قابل صد عزت و احترام و تکریم سامعین کرام، ناظرین کرام، ربیع الاول شریف کا برکتوں، رحمتوں اور عظمتوں والا مہینہ ربیع کہتے ہیں عربی کے اندر بہار کو. ربیع الاول پہلی بہار، وہ بہار جس کے صدقے میں اللہ نے ساری بہاریں عطا فرمائی، ساری رونقیں عطا فرمائی، ساری برکتیں عطا فرمائی. نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول،
سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اکوان عالم جگمگ جگمگ کر رہا ہے۔ زمین و آسمان کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ برکتیں رحمتیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرمائی۔ تبھی میرے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بدن میں ہے جان دہن میں زباں، ہم آئے یہاں بلکہ اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرمایا۔ یہ شمس و قمر، یہ لیل و نہار، یہ سب کچھ رب تبارک و تعالیٰ نے حضور کے صدقے میں رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت عظمیٰ، سب سے بڑی رحمت عالی، سب سے بڑا اللہ کا فضل کبیر وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ ایمان والوں کو بشارت دے دو، ایمان والوں کو خوشخبری دے دو، ایمان والوں کو مجدائے جاں فضا سنا دو کہ اللہ نے انہیں فضل کبیر عطا فرما دیا، اللہ نے سب سے بڑی رحمت عطا فرما دی، اللہ کی سب سے بڑی نعمت عالی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے ہیں۔ حضرات گرامی، ان کی آمد پر، ان کی تشریف آوری پر خوشیوں کا اظہار نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ یہ ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ تم نے عیدیں بنا لی ہیں، 2 عیدیں تھی، تم نے عید ایک اور بنا لی ہے۔ ہم نے عید نہیں بنائی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں جہاں ذکر آیا ہے قرآن نے خود کہا ہے بشر المؤمنین ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ خوشی کا اظہار کرو، اللہ کی رحمت مل گئی ہے۔ یہ خوشی کا اور مجدائے جاں فضا کا مزاج حضرات گرامی ہمیں قرآن نے عطا فرمایا۔ اور دوسری بات یہ ہے، قرآن کی میں بات کروں گا، اللہ کے پاکیزہ کلام کا طالب علم ہوں، کیوں ٹی وی پر میری ڈیوٹی منشور قرآن کے نام سے ہے، قرآن کا پیغام دیتے ہیں ہم۔ وہ قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ مائدہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورت ہے۔ مائدۃ کہتے ہیں عربی کے اندر دسترخوان کو، دسترخوان بچھاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے کہا کہ کیا اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتار سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل اتار۔ فرمایا دعا کیجئے ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء۔ الفاظ کتنے پیارے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ نے سنا ورس نمبر اینڈ چیپٹر نمبر۔ What is verse number and chapter number؟ قرآن پڑھو جو اللہ نے اتارا ہے، کاؤنٹنگ اینڈ نمبرنگ نہ بتاؤ قوم کو، وہ الفاظ جو مصطفیٰ کریم کے دل پر اترے، جو اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے حضور کے قلب انور پر اتارے ہیں، سبحان اللہ۔ وہ الفاظ جب سیدنا عمر فاروق کے کانوں میں پڑے تو دل کی دنیا بدل گئی، سبحان اللہ۔ سیدنا فضیل بن عیاض دیوار پر چڑھے، کانوں میں پڑے، دل کی دنیا بدل گئی۔ verse number 21 and chapter number 22۔ قرآن کے الفاظ پڑھو، رب تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کیا الفاظ کہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ کے اندر التجا کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کر رہے ہیں کہ ربنا انزل علینا، قرآن کی طرف توجہ، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء۔ آسمان سے، اے خدایا تو آسمان سے، اگر میری بات ہو، نوجوان بچے بیٹھے ہوئے تو یہیں پر چھوڑ کے چلے جانا۔ اگر میں گھر کی بات کروں تو اس کو یہیں پر چھوڑ کر، لیکن میں قرآن کا پیغام سنا کر ذکر مصطفیٰ بھی ہو رہا ہے، قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے، اللہ ذکر مصطفیٰ بھی اور قرآن کی تلاوت بھی۔ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اے خدایا تو آسمان سے ہمارے لیے مائدہ نازل فرما۔ فرمایا وہ جو نزول مائدہ کا دن ہو
وہ ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے، پہلوں کے لیے، بعد والوں کے لیے، قرآن کے الفاظ تکون لنا عیدن لأولنا وآخرنا، اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن بن جائے۔ یار ایک سادہ سی بات ہے، اصل دیہات میں پینڈو جے جٹ جے لوگ ہاں تو سا اے دسو کہ جس دن مائدہ اترے تو او دن عید نہ تیڑا ہوئے، جس دن آمنہ نہ لال عید نہیں، عیدوں کی عید ہے جس کے صدقے میں اللہ نے ساری عید ہے۔ آقا ہمارے، آقا ہمارے، آقا ہمارے۔ حضور نہ ہوتے تو خدا کی قسم نہ کوئی رمضان ہوتا، نہ لیلۃ القدر ہوتی، نہ شب براءت ہوتی، نہ ہمیں رحمان کی معرفت ملتی۔ ہمیں رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت بھی ملی ہے تو آمنہ کے لال کہتے ہو عید، ارے عیدوں کی عید، عید الاعیاد جس کے صدقے میں اللہ نے سب کچھ ہمیں عطا فرمایا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مل گئے۔ سب نبیوں پر ہمارا ایمان ہے، سب نبیوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، لیکن جو اللہ نے رتبہ حضور کو عطا فرمایا، یہاں دنیا میں بھی عطا فرمایا، آخرت میں بھی عطا فرمایا۔ حضور کی پیدائش، حضور کی خلقت، حضور کی بعثت، حضور کی تشریف آوری، حضور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لائے۔ کب تشریف لائے؟ کب تشریف لائے؟ آخر میں تشریف لائے۔ کسی نے سمجھا کہ شاید یہ آخر میں آنے والا کہیں مقام کے اعتبار سے بھی آخری ہے، مرتبے کے اعتبار سے بھی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات مسجد اقصی میں سب کو پیچھے کھڑا کر دیا، سب مقتدی بنے ہوئے ہیں، میرا آقا امام بنا ہوا۔ یہ گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ گھر کا نہیں۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ مسجد اقصی میں کون سی نماز پڑھائی گئی؟ فرمایا آؤ تمہیں اس نماز کا راز بتاتا ہوں، سر بتاتا ہوں، وجہ بتاتا ہوں۔ فرمایا نماز اقصی میں تھا یہی سر کہ عیاں ہو معنی اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر آج پہلے سلطنت کر گئے تھے، آج وہ مقتدی بنے ہوئے ہیں، میرا آقا امام بنا ہوا۔ نبیوں کا نبی، نبیوں کا امام رب تبارک و تعالیٰ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور فرمایا کہ وہ جلوہ بھی دیکھ لینا جب میدان معاشر سجا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، خلق پھر رہی ہوگی، خلق پھری وہاں سے یہاں تمہارے لیے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ کریم اللہ، اتنے درجے، اتنا مقام، لیکن جو جا رہا ہے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال عروج پر ہے، آج ہم بات نہیں کر سکتے، اللہ اکبر، ان کا انتظار ہو رہا ہے جنہوں نے آج شفاعت کا دروازہ کھولنا ہے۔ نبوت اور رسالت کا دروازہ حضور نے بند کیا، آج شفاعت کا دروازہ میدان معاشر کے اندر حضور کھول رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ بھائی جب سب کو پتا تھا کہ حضور نے شفاعت کرنی ہے تو سب حضور کی بارگاہ کے اندر چلے جاتے۔ کہا نہیں نہیں، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا۔ یار توجہ کرنا، مرکزی بات ہے، فقط اتنا سبب ہے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضور کی محبت کی محفل ہے، محبت والوں نے سجائی ہے، ایک روحانیت کا منظر ہے۔ فرمایا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جاتی ہے۔ آج پتا چلے گا کہ اللہ نے ان کو کیا درجہ عطا فرمایا۔ گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں ایسا سجدہ کریں گے، ایسی حمد کریں گے جو آج تک کسی نے نہیں کی ہو۔ حضور علیہ السلام ایسی حمد، ایسا لمبا سجدہ کہ رب تبارک و تعالیٰ بھی ناز سے فرمائے گا۔ بخاری کے الفاظ، ارفع راسک یا محمد، محمد اپنے سر اقدس کو تو اٹھائیں، سل توتا قل تسمع، فرمایا جو کہیں گے وہ سنا جائے گا، جس کی شفاعت کریں گے اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ فرمایا کیا ہے آپ کا؟ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، فرمایا آج مقام محمود آپ کے لیے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ مقام محمود پر آپ کو فائز فرمائے گا۔ آپ شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، جنت میرے رب کی ہے،
لیکن اس جنت کا افتتاح مصطفیٰ کریم سب نبی سب رسول ہمیں پیارے ہیں، لیکن نبی اور کہیں گے ارے یار کہ اس کو ان کا ذکر نہیں کریں گے ہم، نبی اور کہیں گے اذهبوا الی غیری، اور میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ حضرات گرامی، ہم گناہگار ہیں، بدکار ہیں، ہماری غلطیاں کوتاہیاں، خدا کی قسم ہمیں اپنی غلطیوں کا کوتاہیوں کا احساس ہے، ہماری بہت خطائیں ہیں، بہت کمزوریاں ہیں، لیکن ہم گناہگار ہیں لیکن غدار نہیں ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا چھوڑ دیں، حضور کا تذکرہ، اعلیٰ حضرت فرماتے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر ان کا اپنی عادت کیجیے۔ انہوں نے ہمیں فراموش نہیں کیا، دنیا میں آئے، زندگی بھر تہجد گزار، آسمان عرش پر تشریف لے گئے، فرمایا آج بھی مزار میں بھی امت کے لیے دعائے مغفرت کر رہا ہے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر ان کا اپنی عادت کیجئے۔ امتیوں کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہر روز ان کو یاد کریں، صبح شام ان کو یاد کریں، بلکہ یہ ہو کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے یہ کیفیت ہونی چاہیے تمہاری۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ محبت و عشق ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں صاحب خانہ کو، اللہ تمہارے گھر کو آباد و شاد رکھے، اللہ تبارک و تعالی۔ گھر وہی گھر ہے، میں کراچی محمد علی سوسائٹی سے آیا ہوں، لوگوں کے 1,000 2,000 3,000 4,000 گز کے گھر بنے ہوئے، لیکن کیا فائدہ ان گھروں کا جن میں ذکر مصطفیٰ نکا یا میں یا کار بڑا ہے، کار او بڑا ہے جتنے میری نبی نے میرے نبی نے تذکرہ، خدا کی قسم جس گھر میں میرے نبی کا تذکرہ نہیں، وہ گھر ہماری جوتوں کی ٹوک ہے، وہ گھر ہمارے لیے معزز و محترم ہے، وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے، اس لیے کہ یہ سب کچھ اللہ نے ان کے صدقے میں عطا فرمایا۔ واللہ یؤتی وانما انا قاسم، دینے والی ذات اللہ کی ہے لیکن تقسیم تو مصطفیٰ کریم کرتے ہیں۔ رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہے، اور وہ سب کچھ ان کے دربار سے آتا ہے۔ واہ کیا جود و کرم، شہ بطھا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا ہے، میرے غریب سے گر قطرہ کسی نے دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آقا ہمارے، آقا ہمارے۔ مدنی مسجد کے اندر مجھے جانا ہے، انتظار کر رہے ہیں، مرکزی خطاب ہے میرا، اور ہم نے ان کو ٹائم دیا ہوا ہے 9 بجے کا، ورنہ یقین کریں ختم کرنے کا دل نہیں۔ آپ یقین کریں ایک ایسا روحانیت کا سما کہ کیفیت ہوتی ہے کبھی کبھی، صاحب خانہ کی ہے، صاحب مجلس کی ہے، اتنے لوگ نیک لوگ بیٹھے ہوئے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، خدام بیٹھے ہوئے، محبت والوں کے خدام بیٹھے ہوئے۔ لیکن میں گزارش کروں گا کہ دیکھیں ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوم جھوم کے ذکر کرتے ہیں۔ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو نہیں مانتے تھے، لیکن کہتے تھے کہ ہم آپ کی ایک چیز مانتے ہیں کہ آپ صادق الوعد والامین۔ واجہ شریف میں لکھا ہوا لا الہ الا اللہ الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد۔ آج ہم کم سے کم یہ سوچیں کہ ان آقا کا ہم میلاد منا رہے ہیں، ہماری زبان پر کتنا سچ ہوتا ہے، کہیں ہماری زبان جھوٹ سے آلودہ تو نہیں، ہماری بات پر دنیا میں کوئی اعتبار۔ وہ کفار مکہ، ہجرت کی رات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ افضل البشر بعد الانبیاء، ہر خطبے کے اندر امام پڑھتا ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، ان کو حضور نے ساتھ لیا ہجرت کی رات میں، لیکن مولا کائنات سے فرمایا علی یہ سب کی امانتیں واپس کر کے آ جاتے۔ اصل جیسے کوئی سیاح وید آخر جی چاؤ کافر نہ مار نہ لے کے چل سکتے، بڑے کافر ہیں، ایسا ہی مارنا چاہنے ہیں تو انہوں نے سارا سونا چاؤ تو نہ لے کے چل سکتے۔ نہیں نہیں نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کسی کافر کے ساتھ بھی چیٹ نہیں، کسی کافر کی امانت میں بھی خیانت نہیں۔ آج ہم میلاد منائیں اور ہمارا کردار، ہمارا عمل حضور علیہ السلام کی سنت و سیرت کے مطابق نہ ہو، یہ پھر محبت نہیں ہے، یہ ہماری جعلی محبت ہے۔ فرمایا محبت وہ ہے لو کان حبک صادقا لطعتہ، اگر تیری محبت سچی ہے تو تو اپنے محبوب کی بات مانے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، حبیبہ فرما دے
کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور تم چاہتے ہو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے. وہ یار کیا پیارا اس کا وظیفہ قرآن نے بتایا. وظیفہ میں گھر کا نہیں بتا رہا ہوں، قرآن کا. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور تم چاہتے ہو کہ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے پیار کرے، تو فرمایا ایک ہی طریقہ ہے، فاتبعونی، حبیب خدا کے اتباع. سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت رہے، فرمایا اس پر چلو سیدھے کامیاب ہو جائے. اس گھر کو رب تبارک و تعالی میرا خدا اس گھر کو آباد و شاد رکھے. اسی طرح صدائیں آتی رہے، کہ صدائیں مل کے کہتے صدائیں درودوں کی آتی رہے، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا ہے. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، خدا اہل طریقت کو آباد رکھے، خدا ان عیدگاہ والوں کو آباد رکھے کہ میرے آقا کا میلاد ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آقا ہمارے، آقا ہمارے. ماشاءاللہ جی، مرحبا، زندہ باد. بہت معذرت چاہتا ہوں، ٹائم ہوتا تو میں اور بات کرتا.